सूरज जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया, मैं डूब भी गया, तो शफक छोड़ जाऊंगा। उर्दू ज़बान की इब्तिदा और इर्तिका की दिलचस्प कहानी है। हिंदुस्तान की सरजमीं जहां बैरूनी हमलावरों की मौजूदगी से बेचैन हो रही थी, वहीं एक नई ज़बान के अंकुर फूट रहे थे। अरबी, फारसी, तुर्किस्तानी, संस्कृत के अल्फाज से मिलकर एक नई ज़बान बन रही थी, उर्दू। यही वजह है कि उर्दू को किसी एक कौम या तबके से वाबस्ता नहीं किया जा सकता, और इसी खुसूसियत की बिना पर उर्दू को हर खास और आम की ज़बान कहा जा सकता है। भारत के हिंदुओं, कायस्तों, सिखों और जैनियों ने भी उर्दू को परवान चढ़ाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उर्दू को अपने खूने दिल से सींचने वालों में जिस गैर मुस्लिम शायर का नाम सरे फहरिस्त है, वो है चंद्रभान ब्राह्मण। उर्दू, फारसी, अरबी और संस्कृत के जबरदस्त आलिम और उर्दू के साहिब दीवान शायर। कहाँ मिलेगी ऐसी ज़बान जिसने मजहब, कौम और फिरके के फर्क को मिटाकर उर्दू की शक्ल में एक ऐसा पैराहन दिया जिसे सही मानों में सेकुलर कहा जा सकता है। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। मुख्तसर उम्र के बड़े शायर हैं पंडित ब्रिज नारायण जगबस्त। उम्र छोटी पाई, लेकिन एक उम्र की गहराई को अपनी शायरी में समो दिया। न कोई दोस्त दुश्मन हो शरीके दर्दो गम मेरा, न कोई दोस्त दुश्मन हो शरीके दर्दो गम मेरा, सलामत मेरी गर्दन पर रहे बारे अलम मेरा, न कोई दोस्त दुश्मन हो शरीके दर्दो गम मेरा। जगबस्त की शायरी में हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू है। वो यूं कहते हैं, शोरिशे दैरो हरम से जब परेशान हो गए, शोरिशे दैरो हरम से जब परेशान हो गए, कुछ समझ कर हम शरीके बज़्म रिंदा हो गए, शोरिशे दैरो हरम से जब परेशान हो गए। जगबस्त को खुदा की फयाजी पर पुख्ता यकीन है, इसीलिए तो वो कहते हैं, किया है फाश पर्दा कुफ्र दी का इस कदर मैंने, किया है फाश पर्दा कुफ्र दी का इस कदर मैंने, के दुश्मन है बरामन और
شیخ حرم میرا سلامت میری گردن پر رہے، بار علم میرا نہ کوئی دوست دشمن ہو، شریک درد و غم میرا نہ کوئی دوست دشمن ہو، شریک درد و غم میرا۔ ناظرین آداب، آفتاب سخن میں ایک بار پھر آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ ناظرین، اردو بھارت کی پرانی تہذیب کی امین ہے اور ایک ملے جلے معاشرے کی علامت۔ اردو چونکہ کسی ایک مذہبی طبقے کی زبان کبھی نہیں رہی، لہٰذا اس میں جس طرح اسلامی روایات کی عکاسی ملتی ہے، اسی طرح ہندو مذہب اور بھارت کی قدیم ادبی اور تمدنی رسموں کی جھلک بھی نظر آتی ہے۔ برج نارائن چک بست شاعری کی دنیا کا ایک ایسا نام جس نے ان دونوں حسین رنگوں کا ایک خوبصورت نمونہ پیش کیا۔ وہ انسان کے بیچ دوستی اور بھائی چارے میں یقین رکھتے تھے اور انسانیت کے جذبے کو تمام جذبوں سے بلند سمجھتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں درد دل پاسے وفا، درد دل پاسے وفا جذبہ ایمان ہونا، آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا۔ چک بست قانون داں تھے، شاعر ادیب تھے اور ملک کی آزادی اور برتری کے خواب دیکھا کرتے تھے۔ انگریزی فکر و ادب سے وہ متاثر تھے، لیکن دوسری طرف رانا ڈے گوکھلے اور بال گنگادھر تلک کی پیروی بھی کیا کرتے تھے۔ چک بست کی وطن پرستی صرف خیالی نہیں تھی، انہوں نے آزادی کے پیغام کو عوام تک پہنچانے کے لیے اپنے اشعار کو سیتو بنایا۔ یہ آرزو ہے کہ مہر و وفا سے کام رہے، یہ آرزو ہے کہ مہر و وفا سے کام رہے، وطن کے باغ میں اپنا ہی انتظام رہے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ ماحول کا اثر انسان کی شخصیت پر ضرور پڑتا ہے اور یہی چک بست کے ساتھ بھی ہوا۔ گھر میں ادبی ماحول اور فضا میں علامہ اقبال کے گونجتے ہوئے نغمے۔ چک بست کا بچپن شاعرانہ ہو گیا اور محض 9 برس کی عمر میں ہی جناب شعر کہنے لگے، اور کیا خوب کہے۔ چک بست شاعر کے ساتھ ساتھ ادیب اور صحافی بھی تھے۔ انہوں نے دیا شنکر نسیم کی مثنوی گلزار نسیم ایڈٹ کی اور اس کا دیباچہ بھی لکھا۔ چک بست خوش مزاج، ملنسار اور لکھنوی تہذیب کے نمونے تھے۔ چونکہ ان کا خاندان اودھ کے فیض آباد ضلع میں بس گیا تھا، تو چک بست کی شاعرانہ طبیعت نے یہاں کی تہذیب کو پوری طرح سے اپنا لیا تھا۔ چک بست نہ جانے کتنے اور سنگ میل قائم کر دی، لیکن قدرت کی ستم ظریفی نے انہیں بہت کم عمر دی۔ 1882 میں پیدا ہوئے اور 12 فروری 1926 کو ہم سے رخصت ہو گئی۔ یہ شعر شاید انہوں نے اپنے لیے ہی لکھا تھا۔ لے چلی بزم سے کس وقت مجھے مرگے شباب، لے چلی بزم سے کس وقت مجھے مرگے شباب، اب تک آیا بھی نہیں ہاتھ میں پیمانہ۔ اس تمنا میں کہ آزادی کی دیکھیں گے سحر، اس تمنا میں کہ آزادی کی دیکھیں گے سحر، اس تمنا میں کہ آزادی کی دیکھیں گے سحر، ہم مسیر کلفت شب ہائے زندہ ہو گئے، کچھ سمجھ کر ہم شریک بزم رندہ ہو گئے، شورش دیر و حرم سے جب۔ ناظرین آداب، آج ہم چک بست
के सिलसिले में गुफ्तगू करने यहाँ हाजिर हुए हैं। मेरे साथ भोपाल से तशरीफ़ लाए नसीम अंसारी साहब हैं और ये खाकसाद ज़िया फारूकी, ये भी भोपाल से हाजिर हुआ है। पंडित ब्रजनारायण चकबस्त अवध की एक ऐसी गंगा जमनी तहजीब के अलमबरदार थे जिसने 19वीं सदी का सूरज तुलू गुरूब होते भी देखा और 20वीं सदी का सूरज तुलू होते हुए भी देखा। उन्होंने बहुत कम उम्र पाई, लेकिन जितनी उम्र पाई उसमें उन्होंने यकीनन अदब को बहुत कुछ दिया। इसी सिलसिले में आज हम नसीम साहब से पहला सवाल करते हैं कि नसीम साहब, सुना ये है कि किसी शायर की शायरी को समझने के लिए उसकी शख्सियत को किसी हद तक समझना ज़रूरी होता है, तो चकबस्त की शख्सियत के मुतालिक कुछ आप रोशनी डालें। देखिए, वैसे आखिर उम्र में तो वो बहुत बड़े आदमी हो गए थे, लेकिन आपको उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी का इल्म होगा। यकीन है। और बाप बहुत जल्दी उन्हें छोड़ के चले गए और भाई ने नौकरी की। उसके बाद खैर फिर जब ये वकालत में इस्टेब्लिश हुए तो उसके बाद फिर इनके हालात तब्दील हुए। वैसे अपने मामा के पास रहे, तो जाहिर है कि ये सब हालात उनकी शायरी का हिस्सा तो जाहिर है बनेंगे ही। हाँ, यासियत उनके यहाँ आ गई। हाँ, यासियत उनके यहाँ आ गई। लेकिन चकबस्त की बहुत सी हैसियतें हैं। एक हैसियत है नज़्म निगार की, एक हैसियत है नसर निगार की, और मैं समझता हूँ कि वो अपनी इन हैसियतों में बहुत कहीं कहीं उन्होंने तंज़ मज़ाह के अशार भी कहे हैं। बल्कि उनका एक शेर जो बहुत ज़बान ज़द ख़ास आम है, वो उनके मिजाज से, उनकी शायरी से कहीं भी मैच नहीं करता। ऐसा होता है कभी कभी बस शायर, जैसे मिसाल के तौर पे जुरत ने ज़िंदगी भर मामला बंदी की शायरी की। एक शेर उन्होंने ऐसा कहा जो यकीन नहीं आता कि जुरत ने कहा होगा, बज़ेरे चरखे गर्दूं कोई क्या आराम से सोए, ये छत इतनी पुरानी है कि शबनम से टपकती है। ये जुरत ने कहा है। चकबस्त ने भी इसी तरह कहा, ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। अब ये तो पूरा फ़लसफ़ा है और ये चकबस्त ने कहा है। तो लेकिन उनकी बहैसियत नज़्म निगार एक अलग हैसियत है, बहैसियत नसर निगार एक अलग हैसियत है। और उन्होंने मेरा पर्सनल जो ज़ाती मरसिए बहुत से सारे लिखे उसमें भी, लेकिन इन सब चीज़ों पे रंग हावी रहा लखनऊ का, और उनकी तमाम नज़में मुसद्दस की शक्ल में ही हैं। और ये सिलसिला तो खैर हाल ही से जाके मिलता है, आप मद जज़र इस्लाम से मिलता है, वो भी मुसद्दस की शक्ल में है। लेकिन चकबस्त ने रामायण का एक सीन और बहुत सारी जो नज़में लिखी हैं, उनमें जो ख़ास बात है वो ये है कि उनकी मंजर निगारी का जवाब नहीं। मैं ये समझता हूँ कि वो लखनऊ की जो एक गंगा जमनी तहजीब थी उस ज़माने में, 20वीं सदी के बिल्कुल अवाइल में, और एक माहौल था, उसमें आप हिंदू मुसलमान कोई शनाख्त नहीं कर सकते हैं, इस तरह का कल्चर था। चाहे वो अदब के हवाले से हो या रोज़मर्रा के हवाले से। तो चकबस्त उसके परवरदा थे, लेकिन उन्होंने अपने माशरे के लिए, खुसूसन कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए, जो लखनऊ में एक कसी तादाद में उस वक्त भी थे, उनके अपने समाज के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। और उन्होंने कहा कश्मीरी ब्राह्मणों की एसोसिएशन बनाई थी, कश्मीरी यंग मैन एसोसिएशन के नाम से। इसके अलावा उन्होंने बेवाओं की दूसरी शादी के सिलसिले में भी बहुत काम किया। तो एक तरह से वो मसलह कौम और सोशल वर्कर भी थे, इसमें कोई कलाम नहीं है। लेकिन हम उनकी अगर शायराना हैसियत पे या नज़्म में उनकी बात करें तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि वो बहुत अच्छे नज़्म निगार थे, बहुत अच्छे नज़्म निगार थे। नज़्म के मामले में मसलन रामायण का एक सीन है, रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, राह वफा की मंजिलें अव्वल हुई तमाम, मंजूर था जो माँ की मोहब्बत का एहतराम, दामन से अश्क पोंछ के दिल से किया कलाम। अब ये जो रवानी है और जो खूबसूरत अंदाज़ बयान है, ये उनकी हर नज़्म में मिलता है। हाँ नूर अज़ल जलवाए गुफ्तार दिखा दे, हाँ शम में ज़बां मतलाए अनवार दिखा दे, हाँ तबे रवां कुलजुम ज़ख़ार दिखा दे, हाँ रंग सुखन गुलशन ज़ख़ार बेखार दिखा दे, गुलजार मानी का महकता नज़र आए, तूती चमनिस्तां का चहकता नज़र आए। तो ये आपको लगता है कि इनके कलाम होता है कि ये अल्फाज का जो बहाव है इनके यहाँ, वो कहीं अनीस वगैरह जो उस ज़माने में अनीस और दबी की मसिया गोई की धूम थी, तो क्या चकबस्त भी मुतासिर दिखाई देती ये जो ये जो रसाई अदब कहलाता है, ये रसाई अदब से तो लखनऊ में मेरे ख्याल से सभी लिखने वाले मुतासिर हुए। अनीस और दबीर जो है उनकी मरसिया निगारी
جو ہے اس سے تو میرے خیال سے کوئی لکھنؤ میں رہنے والا بچ کے نکل نہیں سکتا تھا. وہ جو انداز بیان ہے اور وہ جو منظر نگاری ہے اس کا اثر چک بست پہ لامحالہ آنا ہی چاہیے تھا, تو وہ آیا ہے. منظر نگاری میں چک بست نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے, یا یہ کہوں کہ ان کا تاثر قبول کیا ہے. تھی تازگی خنکی میں تو خنکی تھی ہوا میں, شادابی تھی نکھت میں تو نکھت تھی صبا میں, خورشید منور کا دم جلوہ گری تھا, نور رخ مہتاب چراغ سحری تھا. یہ منظر نگاری جو ہے یہ وہیں سے آئی ہے, یہ انیس الدبیر سے ہی آئی ہے. انہوں نے غزلیں بھی کہی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی بعض غزلیں بہت خوبصورت ہیں. لکھا یہ داور محشر نے میری فرد سیاں پر, یہ بندہ وہ ہے جس پہ ناز کرتا ہے کرم میرا. لکھا یہ داور محشر نے میری فرد اسیاں پر, لکھا یہ داور محشر نے میری فرد اسیاں پر, یہ بندہ وہ ہے جس پر ناز کرتا ہے کرم میرا. یہ بندہ وہ ہے جس پر ناز کرتا ہے کرم میرا. سلامت میری گردن پر رہے بار علم میرا, نہ کوئی دوست دشمن ہو شریک درد و غم میرا. انہوں نے قریب 9 مسیحے لکھے ہیں, شخصی مسیحے لکھے ہیں مختلف لوگوں کے. تو کیا یہ اسی کا تاثر تھا ان کے کہ ان کے ہاں منظر نگاری بے پناہ ہے اور لفظوں کا جو ایک بہاؤ ہے؟ دیکھیے خود ان کی اپنی زندگی, تیج نارائن چک بست جو تھے وہ ان کے والد, ان کا مرثیہ انہوں نے لکھا ہے, اور گلشن نارائن دور کا لکھا ہے. ہاں, اور شخصی مرثیے بہت سارے لکھے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہ تاثر تو وہاں سے قبول کیا ہی, لیکن ان کی اپنی ذاتی زندگی جو ہے وہ بھی کچھ کم المناک نہیں تھی. جلدی ایک چھوٹی عمر میں ان کے والد کا انتقال کرنا, پھر بھائی کی نوکری لگنے تک ماما کے یہاں رہنا. بعد میں یہ اسٹیبلش ہوئے, وہ بحیثیت وکیل انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا, لیکن ان کے یہاں یاسیت کا اتنا گہرا رنگ نہیں ہے کہ ہم جیسے فانی کیا ہے, یا اس طرح اتنا گہرا رنگ یاسیت کا نہیں ہے ان کے. لیکن مرثیوں سے ان کی دلچسپی رہی. مرثیے تو ظاہر بات ہے کہ کسی کی موت پہ جب ہم لکھیں گے تو اس میں یاسیت کا اور غم کا ایک تاثر آتا ہی ہے, لیکن ان کے اتنا نوحے کہیں مرثیہ نہیں کہا, نوحہ کہا اس کو. اب قوم کا سودا وفا کا شوق خدمت کی امنگ, بس انہی 2-3 کے صدقے میں دل آباد ہے. تو یہ پرانی کاوشیں دیر و حرم کی مٹتی جاتی ہیں, پرانی کاوشیں دیر و حرم کی مٹتی جاتی ہیں, نئی تہذیب کے جھگڑے ہیں اب شیخ و برہمن میں. کیا کہیں, تو یہ وہ متاثر تو بہرحال ان سے ہونا ہی تھا ان کو. اصل میں چک بست کو چک بست بنانے میں سب سے بڑا جو رول رہا وہ مارکہ چک بست و شرر کا رہا ہے, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں. ہاں, اور مثنوی گلزار نسیم انہوں نے شائع کی تھی, تو جب انہوں نے شائع کی تو شرر نے اس پہ تبصرہ کیا اور اسے آتش کی تخلیق قرار دیا. اب انہوں نے آتش کے جنت سے خطوط منگوانا شروع کر دی. وہ تو بعد میں ثابت ہو گیا تھا کہ یہ چک بست کے خود کے لکھے ہوئے ہیں. وہ اس مارکے میں ایک منزل تو وہ یہ آئی کہ وہ رقاقت تک پہنچ گئی تھی بات, اور بہت سے رقیق حملے بھی ہوئے ہیں. آپ نے ہاں ایک بڑھیا سے ہو گئی یاری, ساری دنیا میں ہو گئی خاری, پاس اس کے جو میں جس گھڑی لیٹا کہ بولی چپ چاپ سو رہو بیٹا, اس حد تک پہنچ گئی تھی بات. لیکن اس مارکے میں یہ ضرور ہے کہ وہ مارکہ چک بست و شرر میں ان کی شاعرانہ اہمیت بہت بڑھ گئی, اور لوگوں نے تسلیم کیا پھر ان کو, تو اس کا بہت بڑا رول تھا مارکہ. اور بعد میں تو خیر وہ ثابت ہو گیا کہ وہ جنت سے لکھے ہوئے خطوط آتش کے نہیں چک بست کے اپنے تھے,
اور انہوں نے بعد میں شرر نے بھی سرنڈر کیا ہے کہ نہیں وہ دیا شنکر نسیم کی ہی تخلیق تھی اور چک بست نے صحیح کہا تھا. وہ اس وقت بھی بڑے اسٹیبلش شاعر تھے لکھنؤ کے اطراف کے, اور ان کی اپنی شاعرانہ اہمیت مسلم تھی. جس وقت یہ مارکا ہوا ہے اودھ پنچ میں, تو ان کی حیثیت مسلم تھی اس وقت بھی چک بست کی. اور حالانکہ انہوں نے زیادہ عمر نہیں پائی, میں سمجھتا ہوں 44 سال سن 26 میں تو انتقال بہت جلدی بہت نوجوانی میں ہی کہنا چاہیے ختم ہوئے. لیکن اس درمیان بھی انہوں نے جو جتنا ان کا اثاثہ ہے, شعری اثاثہ, وہ یقیناً اہمیت کا حامل ہے, اس سے تو انکار نہیں کیا. اتنی یعنی جلدی انتقال کے باوجود اور اتنے برے حالات سے گزر کے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے باوجود چک بست نے اردو ادب کو بہت کچھ دیا ہے. اڑا کر صحن گلشن سے مٹا کر آشیاں میرے سائے کے پیچھے پھر رہا ہے باغ میرا, یہ انہوں نے کہا تھا. کہیں کہیں تو وہ کچھ ان کے یہاں طنز و مزاح کی جھلک بھی مل جاتی ہے. وہ حالانکہ وہ اشعار بہت زیادہ عام نہیں ہوئے, لیکن یہ کہ مرتے دم جب ملک الموت مقابل آیا, میرا دل ناشاد یہ سمجھا کہ موکل آیا, یہ بھی انہی کا شعر ہے. وہ وکالت کرتے تھے. مرتے دم جب ملک الموت مقابل آیا, دل ناشاد یہ سمجھا کہ موکل آیا. اس قسم کے اشعار بھی ان کے یہاں مل جاتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ یاسیت کا شکار تو نہیں تھے, ایک طرح کا آپٹیمزم ان کے یہاں ہے, پیسمزم نہیں ہے. یہ جو انہوں نے خاکے وغیرہ لکھے ہیں لوگوں کے, نثر میں بھی ان کا قلم بہت مضبوط تھا. بہت مضبوط قلم تھا, اور نہیں کہ ان کا قلم بہت مضبوط تھا. جتنا شاعری میں تھا اتنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا نثر میں بھی قلم مضبوط تھا. اور ابھی آپ نے حوالہ دیا ہے وہ جو خطوط انہوں نے حیدر علی آتش کے نام سے لکھے ہوئے, جنت کے خطوط وغیرہ وغیرہ, تو وہ سب ان کے قلم کی وہ خاکے بھی خاصے کی چیز تھے. اور دوسری یہ کہ اگر وہ مارکہ چک بست و شرر کو علیحدہ سے کتابی صورت میں شائع ہو یا شائع ہوا ہے, تو وہ اپنے آپ میں ایک یعنی وہ ہے. حالانکہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کہیں کہیں غیر معیاری زبان اور غیر معیاری لہجہ بھی اختیار کیا گیا ہے. میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ چک بست سیاست سے بھی وابستہ رہے اس وقت تک. بہت سیاسی یہ ہمہ ہمی جو بعد میں آئی ہے وہ اس وقت تک تو نہیں تھی 26 تک, لیکن تھوڑے بہت سیاست سے تھوڑے وابستگی تھی ان کی. اور وہ یعنی وہ اس کے قائل تھے کہ دوڑتی پھرتی ہے رگ رگ میں برق اضطراب, اصطلاح شوق میں جینا اسی کا نام ہے. واہ. تو وہ اضطراب ان میں تھا, اور انگریز حکومت کے خلاف ایک طلب تو ان میں تھی, لیکن بس وہ یہی کہ دوڑتی پھرتی ہے رگ رگ میں برق اضطراب, اصطلاح شوق میں جینا اسی کا نام ہے. تو تھوڑے مضطرب تو وہ تھے ان حالات سے. اور انہی حالات میں انہوں نے وہ ینگ کشمیر ایسوسیشن بھی بنائی, بیواؤں کی شادیوں کے لیے بھی بہت سے کام کیے. تو ایک طرح سے مسلح قوم بھی تھے, سیاستداں بھی تھے, نثر نگار بھی تھے, نظم نگار بھی تھے, غزل گو بھی تھے, اور کہیں کہیں تو طنز و مزاح نگار بھی تھے. وہ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ انہوں نے نثر میں بھی بہت جگہ اس طرح سے لکھیں کہ وہ طنز و مزاح جو ہے ان کے یہاں ان کے خاکوں میں دیکھیے آپ. چک بست کے ہاں ایک اپنے عہد کی ایک ایسی شخصیت تھے کہ جنہوں نے اپنے معاشرے پر بھی, اپنے سماج پر بھی بہت زبردست اثر ڈالا, اور اردو شاعری کو بھی بہت کچھ دیا, خصوصاً اپنی نظموں کے حوالے سے, اپنی غزلوں کے حوالے سے, کہ جس کو آنے والے وقت میں ہم بہت دنوں تک بھلا نہیں پائیں گے. اور وہ اردو ادب کا یقیناً ایک گرامایا سرمایہ ہے. نثر بھی اور نظم بھی یقیناً. مارکہ چک بست و شرر آج بھی پڑھائی جا رہی ہے, اور کل بھی پڑھائی جائے گی, کیونکہ ہمارے کلاسک ادب کا وہ ایک حصہ ہے. اور اسی طرح اگر رامائن کا سین بھی بہت خوبصورت ہے. کوئی اچھا سا شعر چک بست کا؟ اور وہ ایک شعر تو مجھے بہت پسند ہے, زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب, موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا. اور دوسرا شعر یہ ہے کہ باغباں نے یہ انوکھا ستم ایجاد کیا, آشیاں پھونک کے پانی کو بہت یاد کیا. حضرات, ابھی ہم پنڈت برج نراین چک بست کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے. چک بست کی شعری اور سماجی شخصیت پر نسیم انصاری صاحب نے بہت اہم معلومات پہنچائی, اور یقیناً پنڈت برج نراین چک بست اپنے عہد کے
بہت اہم شاعروں میں تھے جنہوں نے جو گنگا جمنی تہذیب کی ایک ایسی علامت تھے کہ جس کو ہم یقیناً بہت دنوں تک بھلا نہیں پائیں گے. درد الفت زندگی کے واسطے اکسیر ہے. درد الفت زندگی کے واسطے اکسیر ہے. درد الفت زندگی کے واسطے اکسیر ہے. خاک کے پتلے اسی جوہر سے انسان ہو گئے. خاک کے پتلے اسی جوہر سے انسان ہو گئے. کچھ سمجھ کر ہم شریک بزم رندہ ہو گئے. شورش دیر و حرم سے جب پریشان ہو گئے. پریشان